السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، روس کے افغانستان میں سابق سفیر ضمیر کابولوف، جو اب نائب وزیر خارجہ ہیں اور طالبان مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کل ایک انٹرویو میں برملا دو بڑی ہی اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اشرف غنی کو افغانستان کا صدر تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کو کسی اور نے بھی ان کے اپنے ملک میں ابھی صدر تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بڑی ہی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات میں بھارت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھارت کے کردار پہ قطعاً رضامند نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طالبان کے ساتھ مذاکرات میں جو ممالک ان اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان میں نمبر 1 پاکستان ہے، نمبر 2 روس ہے، اور نمبر 2 چائنا ہے، اور نمبر 3 روس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں امریکہ، پاکستان، چین، روس اور طالبان کا کردار ہونا چاہیے۔ اس میں اشرف غنی یا بھارت کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ بھارتیوں کا کوئی اثر رسوخ طالبان پر نہیں ہے۔ انہوں نے اب تک وہاں افغانستان میں امریکہ کی مدد سے اپنا اثر رسوخ بنانے کی جتنے بھی کوششیں کی ہیں وہ سب رائے گئی ہیں۔ ناظرین، ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ جو روس اور امریکہ اور برطانیہ، یہ چائنا، یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں نا، یہ اٹے سٹے پہ نہیں اپنی رائے قائم کرتے یا چلتے، نہ یہ ہماری طرح بیوقوفوں کی طرح اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، روس کے ساتھ جنگ کس کی ہوئی تھی؟ افغانستان کی۔ اس جنگ میں کنہوں نے روس کے خلاف جدوجہد کی؟ یہ طالبان نے، مجاہدین نے۔ یہ طالبان پہلے مجاہدین ہی تھے نا۔ ان لوگوں نے اس کو توڑا، روس ٹوٹ گیا، ریاستیں بکھر گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ روس نے اپنے آپ کو دوبارہ بین الاقوامی پالیٹکس میں ان رکھنے کے لیے طالبان سے تعلقات بنائے۔ طالبان کے لیے انہوں نے اتنے اعتماد کی فضا پیدا کی کہ اب تو دوسرے تیسرے مہینے طالبان کا کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا ہوتا ہے۔ روس ایک ڈیلیگیشن اگر قطر میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، تو دوسرا ڈیلیگیشن روس گیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے مستقبل میں روس کو اپنا ایک بہت اہم دوست، اسٹریٹجک پارٹنر تسلیم کیا ہوا ہے طالبان نے۔ آپ یہ ان کو یہ جو ہے نا، یہ جو چادریں موڈے پر رکھ کے اور شلوار قمیض پہن کے اور داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں، گلے میں کلاشن کو لٹکا کے لڑنے والے، آپ ان کو یہ ایسے نہ سمجھیں۔ انہوں نے دنیا کی جو سپریم اس وقت فوج بنی ہوئی ہے نا، جو یونیلیٹرل پاور جو بنا ہوا ہے امریکہ، اس کو ناکو چنے چبا دی، اس کو انہوں نے رولا دیا ہے۔ اور وہ کس طرح للڑے لے رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ مجھے اس مرحلے پہ یاد آ رہا ہے 9/11۔ دیکھیے، یہ کہیں سنی بات نہیں، میں نے 4-5 جگہ سے تصدیق کیا، یہ بالکل صحیح بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ اس کو بش کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا نا 9/11 کے فوراً بعد کہ افغانستان کو کہو کہ یا تو وہ اس کو اسامہ کو واپس کر دیں یا ہم افغانستان کا تورا پورا بنا دیں گے۔ جنرل محمود ان دنوں DGISI تھے، تو جنرل محمود ان گڈ فیتھ طالبان سے مذاکرات کے لیے ملا عمر کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اب ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے وہاں ملا عمر تو ایک بیچارہ جھونپڑی میں کوئی بیٹھے ہوں گے، انہوں نے وہاں دیوار پہ نقشے بڑے بڑے لگا کے بریفنگ دی۔ پہلے جو متعلقہ ماہرین ہوں گے سٹک رکھ کے، جی یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ایئر پاور ہے اتنی، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے۔ مجھے آج یہ بات دہراتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے، اور
علامہ نے جو ان کے متعلق کہا تھا نا کہ افغان باقی کوثار باقی الحکم للہ الملک للہ، وہ بالکل صحیح فرمایا تھا۔ ملا عمر کافی دیر یہ باتیں سنتے رہے، اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا یہ باتیں یہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھنے والا جواب ہے۔ ملا عمر نے جنرل محمود سے کہا تھا کہ جنرل صاحب، ہر قوم کا نا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی جنگ اس طرح جیتی نہیں ہے ابھی جس طرح ہم جیتتے ہیں، اور ہم نے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ ہم تو پیدائشی لڑنے والے ہیں۔ جب روس یہاں نہیں آیا تھا نا تو ہم آپس میں لڑا کرتے تھے، قبائل لڑتے تھے۔ روس آیا تو ہم اس کے خلاف لڑنے لگ گئے۔ اب امریکہ آیا گا تو امریکہ سے لڑ لیں گے، ہم نے تو لڑنا ہے ہی ہے، ہماری تو فطرت ہے یہ۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے 40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ اٹھایا، ہماری مدد کی۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اسامہ بن لادن کو حوالے کر دوں ان کے، وہ تو عرب کا ایک شہزادہ ہے، عرب کی تو اس مقدس حرمین شریفین کی تو ایک بکری میں ان کے حوالے نہ کروں، چاہے پورا افغانستان کٹوانا پڑ جائے مجھے۔ اس بات نے پاکستانی جو ہمارے اس وقت کے جنرل تھے ان کو بڑا مایوس کیا تھا۔ انہوں نے اس کا غصہ بھی اتارا۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے 9/11 کے دوران کس طرح پکڑ کے مجاہدین ان کے حوالے کیے، اور جنرل مشرف سے وابستہ جو بھی کہانیاں ہیں یہ ماضی کی کہانیاں، لیکن جو قوم اپنا ماضی بھلا دے ظاہر ہے وہ اس کا مستقبل بھی پھر اس کو ذلیل و خواری کرتا ہے۔ سب کچھ کیا نا انہوں نے۔ جناب والا ٹوٹل جو طالبان تھے نا پورے افغانستان میں، وہ کہتے ہیں کہ 15 یا 20 ہزار تھے، اور امریکہ جب آگے آیا تو اس نے جو آ کے جس طرح کی تورا بورا پہ بمباری کی تھی، ڈیزی کٹر بمبوں کے ساتھ جو پہاڑوں کو کاٹ کے زمین کے اندر گھس جاتے تھے، امریکنوں کو یہ اس بات کا یقین تھا یہ سارے مر چکے ہیں، جتنے بھی طالبان ہیں سب مر چکے ہیں۔ کیا اس بیچارے کی کیا اوقات ہے، وہ جو اسامہ بن لادن کی، طالبان ختم ہو گئے، ہم نے مار دیا سب کو۔ لیکن کیا ہوا؟ مار کھاتے رہے، انہوں نے اپنی گردنیں ریت میں دبا لی، اپنی روایتی جنگ وہی 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ جگہ بیٹھ کے کہ کوئی ایک اکا دکا سپاہی گولی کے نشان میں آئے، ایک گولی ضائع نہیں کرتے۔ آج وقت نے یہ بتایا کہ اس دوران ان طالبان کو اسلحہ ISI نہیں دے رہی تھی، پاکستان ہی دے رہا تھا، روس ان کو اسلحہ دے رہا تھا۔ وہ روس جن کا اس کا ان کی کتنا عرصہ جنگ رہی اور کیا کچھ ہوا۔ بہرحال نہیں آؤ، یہ تو اب بعد کی باتیں ہیں نا۔ انہوں نے اپنے کو قائم رکھا، اور اب انہوں نے امریکہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے اپنے بے پناہ دعووں کے باوجود، اربوں خربوں روپے کی اپنی جنگی مشینری برباد کرنے کے باوجود، کہ وہ اپنا اربوں خربوں روپے کا سامان حرب و ضرب افغانستان میں چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے جانے کو لے رہا ہے، اور یہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، جنگ بند نہیں کرتے۔ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی پرائرٹی زلمی خلیل زاد کی کیا ہے کہ کسی طرح یہ 8-10 دن کے لیے جنگ بند کر دے، کوئی سانس ڈھنگ کا لینا نصیب ہو جائے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ ان کی اپنی حکمت عملی ہے، وہ جاہل ہیں، وہ جڈ ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ مولوی ہیں، وہ کٹھ ملا ہیں۔ ارے ایمان کی رکھتی ہو تو دنیا کو آج بھی مسلمان نچا سکتے ہیں، دکھا دیا کہ نہیں طالبان نے۔ اللہ کے بندوں، وہ کیا کہا تھا علامہ نے؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کارگرو، کار آفری، کار کشاؤ، کار ساز۔ بہرحال اب سیاست، عالمی سیاست، حالات کی ستم ظریفیاں
وہاں لے آئی ہیں جہاں امریکہ افینسو سے ڈیفینسو پالیسی پر آ گیا ہے، اور افینسو پالیسی پہ طالبان کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے دیوار بنا کے کھڑے ہیں روس اور چین اور نمبر ٹنگ سوری اور ہم ان کے جو روایتی حلیف ہیں پاکستان۔ انشاءاللہ اس خطے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بات کہی ہے، کالم لکھے ہیں اس پہ کہ جو مرضی امریکہ کر لے، یہ بڑے غیرت مند مسلمان ہیں، یہ دبئی یا سعودی عرب نہیں ہے کہ جو وہاں اپنے بندر بنا کے تو عبادتیں کریں گے، تو ناچے نچائیں گے اور ان کو اپنی عورتوں کے گانے سنوائیں گے اور اپنی فلمیں دکھائیں گے۔ یہ انڈیا کے جس دن میں وقت ملا پرخچے اڑا دیں گے۔ کیا گیا شمالی اطاعت، کہاں گیا وہ اس کا یہ جو اشرف غنی اور یہ وہ دوسرا جو تھا اس کا صدر اور ان کے ساتھی دوسرے، کہاں گئے ساری جو انڈیا کے کندھوں میں بیٹھ کے ناچا کرتے تھے؟ آج ان کو تینے کا ناچ نچا دیا طالبان نے۔ یہ کچھ ایسے ہمارے ارد گرد سائن دکھائی دیتے ہیں، یہ کچھ ایسے اللہ کی طرف سے اشارات مل رہے ہیں جو مجھے پھر لے جاتے ہیں ادھر حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی ان پریڈکشنز پہ، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی قسمت کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے۔ اے عقل والو، آنکھیں کھولو، یہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے امریکہ کے اس خطے سے نکلنے کے بعد، طالبان کے دوبارہ عروج پکڑنے کے بعد دنیا کا نقشہ ایسے گھومے گا اور سب یکیا دھرا رہ جائے گا، سب جو دشمنوں کی چالیں اللہ ناکام کر دے گا، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی ترکیب کرنے والا نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ ناظرین، یہ میں آپ سے انفارملی گفتگو کرتا رہتا ہوں، نہ میں ڈھنگ سے کہیں بیٹھتا ہوں، نہ کوئی میز کرسی سجائی ہوئی ہے، نہ کوئی پیچھے جھنڈا تلوار لٹکائی ہوئی ہے، سیدھی سیدھی باتیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سچ ہیں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سچ ہیں۔ میرے ذرائع جو ہیں مجھے بتانے والے، وہ بھی بالکل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو بہت شکریہ۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔